عشق کی پہلی منزل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے فروا مشتاق نے۔ آپ آ جائیں گے نا؟ موبائل چیک کرتے ہوئے دائم کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے۔ وہ خوشگوار حیرت سے پیازی رنگ کے دوپٹے میں مقید چہرے کو دیکھتے ہوئے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ کریں گی میرا انتظار؟ اس کے سوال پہ وہ فوراً سٹپٹا گئی۔ نہیں، میں نے تو ویسے ہی پوچھ لیا تھا۔ یعنی کہ آپ کہنا چاہتی ہیں کہ میں نہ آؤں؟ نہیں تو میں نے یہ تو نہیں کہا۔ اٹس مین یو ول ویٹ فار می۔ لہجے میں خود بخود شوخی اتر آئی۔ عدن کو فوراً جلد بازی میں کہے اپنے غلط جملے کا احساس ہوا۔ اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی آفس سے؟ وہ اس کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ آؤں گا میں، میرے آنے تک تیار رہیے گا، آج ڈنر باہر کریں گے۔ وہ اس کا چہرہ تھپتھپا کر خدا حافظ کہتا ہوا چلا گیا۔ ڈیڈی کو پہلے سے ہی اپنے آفس میں بیٹھا دیکھ کر وہ چونکا۔ لے بھئی دائم، بیٹا اب حساب کتاب کے لیے تیار ہو جا۔ وہ گلا کھنگارتا ہوا اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ڈیڈی، خیریت؟ اتنی صبح صبح آ گئے آپ؟ یہ ٹائم ہے تمہارے آفس آنے کا؟ طلال اسے دیکھتے ہی غصے میں آ گئے۔ سوری، ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ چلو، اب تو ٹریفک میں پھنسے ہوئے تھے، مگر رات کہاں پھنس گئے تھے جو گھر آنا بھی یاد نہیں رہا؟ ڈیڈی جب آپ کو پتا ہے تو کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اگر تمہاری یہی روٹین رہی نا تو اس بزنس کا کباڑا ہو جائے گا۔ اگر تم اسے مینج نہیں کر سکتے تو صاف صاف کہہ دو کہ میں کسی اور کا بندوبست کر لوں۔ کم از کم تمہارے ہاتھوں تباہ تو نہ ہو یہ۔ ایک منٹ، کس نے کہا ہے کہ مجھ سے مینج نہیں ہو رہا؟ نیو پروجیکٹس مجھے بلا وجہ نہیں مل گئے۔ اپنا آفس ورک کرتا ہوں تو ساتھ ساتھ آپ کا بھی کرتا ہوں۔ تو کون سا احسان کر رہے ہو تم میرے پہ؟ ڈیڈی، پرابلم پتہ کیا ہے؟ آپ کو اب مجھ پہ یقین نہیں ہے، سو اٹس بیٹر کہ آپ کوئی اور بندوبست کر لیں۔ میں نے تو سارم کو آفر کی تھی، بٹ آپ نے خود منع کیا ہے اسے۔ دیکھو، یہ سب تم ہی لوگوں کا ہے، اسے پوری ذمہ داری سے نبھاؤ۔ یہ مت سمجھنا کہ میں کبھی تم سے لا علم تھا۔ سارا کی مخالفت کے باوجود میں نے ہر معاملے میں صرف تمہیں پریفر کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تم میری نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاؤ۔ یہ جو آج کل تم نے نئی مصیبت پال لی ہے نا، اس سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے جان چھڑوا لو، ورنہ مجھے بہت سے طریقے آتے ہیں تمہیں لائن پہ لانے کے۔ میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے باپ بننے کی کوشش مت کرو۔ طلال ہاتھ میں پکڑی فائل زور سے ٹیبل پہ مارتے ہوئے باہر چلے گئے۔ شام کو اس نے آنے سے پہلے عدن کو فون کر کے تیار ہونے کا کہا، مگر اس کے گھر آنے تک بھی وہ تیار نہیں ہوئی۔ مجھے باہر نہیں جانا، ضروری تھوڑی ہے کہ باہر جا کر ہی ڈنر کرنا ہے۔ اس کے اندر اب بھی خوف موجود تھا کہ جیسے ہی وہ باہر نکلے گی سب کچھ پھر سے دہرایا جائے گا۔ ضروری ہے، بہت ضروری ہے، خاص طور پر آپ کے اس ڈر کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اگر پھر کوئی ہوا تو میں کس لیے ہوں؟ صرف 5 منٹ ہی، جلدی سے تیار ہو کر آئیں۔ پہلے شاپنگ کریں گے پھر ڈنر۔ کچھ دیر بعد وہ اچھے سے چادر اوڑھ کر باہر آئی۔ پریشانی اب بھی چہرے سے عیاں تھی۔ دائم اس سے جو بھی بات کرتا وہ آگے سے صرف ہوں ہاں میں جواب دے پاتی۔ شاپنگ مال کے باہر اترنے سے پہلے اس نے اچھی طرح ارد گرد دیکھا، پھر مضبوطی سے چادر تھامے باہر نکل آئی۔ اور کب تک کرنا ہے ایسا؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ کیا؟ عدن نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ آپ تو ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں جیسے میں آپ کو اغوا کر کے لایا ہوں۔ کم آن یار، میں آپ کے ساتھ ہوں، بی بریو، کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اسی طرح کرتی رہیں تو کیسے موو کریں گی دنیا میں؟ یہاں پہ کوئی اتنا فارغ نہیں ہے کہ ہم پہ چیک رکھتا پھرے۔ جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو کسی سے ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اوکے، چلے آئیں، پہلے شاپنگ کرتے ہیں پھر ڈنر کریں گے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اندر کی جانب بڑھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے بھی وہ جس چیز پہ
اس کی چوائس پوچھتا، عدن صرف سر ہلانے پر اکتفا کرتی۔ یہ ساری چیزیں میں نے یوز نہیں کرنی، نہ ہی یہ ساڑی میں نے باندھنی ہے، اس لیے جو لینا ہے وہ خود لیں، اب میں بالکل نہیں بولوں گا۔ دائم کے کہنے پہ ساڑی کو دیکھتے ہوئے بے ساختہ مسکراہٹ اس کے چہرے پہ آئی۔ بالآخر اس کے بجائے وہ خود چیزیں پسند کرنے لگی۔ اس کو مسکراتے دیکھ کر دائم نے سکون کا سانس لیا۔ وہ اسی لیے اسے بھیڑ والی جگہ پر لایا تھا تاکہ نئے چہرے دیکھ کر اس میں موجودہ ڈر اور خوف کسی طرح ختم ہو جائے جو کل رات اس کے چہرے پہ تھا۔ جب 2 گھنٹے بعد وہ شاپنگ سے فارغ ہوئے تو اپنے پیچھے دائم کے نام کی پکار پڑتے ہی ان دونوں نے بے ساختہ پیچھے مڑ کر دیکھا، مگر عدن کو دیکھتے ہی سامنے آتا وجود تھٹک کر اپنی جگہ پہ رک گیا۔ ہائے اسد، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم فائن، تم کیسے ہو؟ اس کی نظریں اب بھی عدن پہ تھیں جس نے چادر کا پلو چہرے پہ مزید آگے کر لیا۔ یہ اس نے جانتے ہوئے بھی عدن کا تعارف ضروری سمجھا، مگر دائم کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سن کر وہ ساکت ہو گیا۔ شی از مائی وائف اینڈ عدن، یہ سیاست میں ڈیڈی کے روایتی حریف کا بیٹا ہے، اسد لغاری، اور میرا فیلو بھی۔ کیا؟ تمہاری وائف؟ تم نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں؟ کیوں؟ تم میرے کیا لگتے تھے جو میں تمہیں اسپیشل انوائٹ کرتا اور بتاتا کہ میری شادی ہو رہی ہے؟ وہ اسد کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، اس لیے لہجے میں خود بخود تلخی اتر آئی۔ چلو دوست نہ صحیح، دشمن ہی صحیح، ایک بار منہ میٹھا کروانے کا حق تو بنتا تھا نا۔ اس کی نظریں اب بھی چادر لپیٹے اس لڑکی پہ تھیں جسے وہ پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا۔ اچھا یار، تم نے تو نہیں کروایا، میں خود ہی مٹھائی لے کر انکل کو مبارکباد دینے آ جاؤں گا۔ میرے خیال میں تم مبارکباد دینے کے بجائے اپنے ڈیڈی کے ساتھ الیکشن پہ توجہ دو تو زیادہ بہتر ہے۔ اوکے بائے۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر عدن کے ساتھ باتیں کرتا مال سے باہر نکل گیا، یہ جانے بغیر کہ کوٹھے پہ اس رات تماشائیوں کی قطار میں اسد لغاری بھی موجود تھا۔ ایکسکیوز می، کیا آپ دائم طلال ہیں؟ ڈنر کرتے ہوئے اپنے بالکل کان کے ساتھ ابھرنے والی آواز پہ وہ چونک کر پلٹا۔ جی نہیں، میں ہرگز دائم طلال نہیں ہوں۔ آپ پلیز کسی اور ٹیبل پر جائیں۔ اوے خبیث، پہلے نہیں بتا سکتا کہ تو یہاں بیٹھا ہے؟ خدا نخواستہ اگر مجھے اپنے پیسوں سے اس چڑیل کو ڈنر کروانا پڑ جاتا تو؟ علی دائم کے ساتھ والی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ رابیل آتے ہی عدن سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ تو نے مجھے سکون سے رہنے دینا بھی ہے یا نہیں؟ آج پہلی بار صرف کچھ دیر کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ڈنر پر آ گیا، پر تجھ سے یہ بھی برداشت نہیں ہوا۔ تمہیں بتایا کس نے کہ میں یہاں پر ہوں؟ دائم نے کڑے تیوروں سے اسے گھورا جو اس کی پلیٹ اب اپنی طرف کھسکا کر اس پہ ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ میں تجھے کسی صورت اس ظالم دنیا میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ کہتے ہیں نا، سچی یاری سب پہ بھاری۔ ویسے تیرے لیے ایک گڈ نیوز ہے میرے پاس۔ میں نے ابھی نیہا کی گاڑی کو پارکنگ میں رکتے دیکھا ہے، اس لیے بیٹا بہتری اسی میں ہے کہ کھانا چھوڑ اور نیوا نیوا ہو کر نکل لے یہاں سے۔ کیا یار، ساری مصیبتیں آج ہی نازل ہونی ہے میرے پہ۔ ٹھیک کہتے ہیں ڈیڈی، باہر کم نکلا کرو، خطرہ بہت بڑھ گیا ہے۔ رابی، جلدی سے ڈنر کرو، تھوڑی دیر میں تو شو لگ جائے گا یہاں پہ، پھر بھلا کہاں کھانا ہوگا۔ اس نے دائم کو آنکھ مارتے ہوئے رابی سے کہا، میں تمہارے پیسوں پہ ڈنر کرنے آئی ہوں، دائم بھائی کے نہیں۔ بیٹا اگر تم نے میرے سے کوئی امید رکھی پھر میں تو صرف ایک فالودہ ہی کھلا سکوں گا تمہیں، اس لیے بہتر ہے اپنا سمجھ کے جلدی جلدی کھاؤ۔ شرم تو آتی نہیں؟ اب کسی اور لڑکی کو ساتھ لاتے تو اگلے دن کا کھانا بھی اس کے لیے یہیں سے پیک کروا لینا تھا، اور بہن کو تم ایک ڈنر بھی نہیں کروا سکتے۔ ہاں تو وہ لڑکیاں ہوتی ہیں، تم جیسی سوکھی سڑی تلیاں نہیں۔ سارا کچھ تو تم خود ہضم کر گئے ہو، دائم بھائی کے لیے بھی کچھ چھوڑ دو۔ اس بیچارے کا تو شو کا سنتے ہی بھوک مر گئی ہے۔ ویسے بھی ہم نے اس کے نکاح کے چھوارے تک تو کھائے نہیں تھے، کیا اب اس ڈنر پر علی مرتضیٰ کا کوئی حق نہیں؟ عدن دلچسپی سے ان کی نوک جھوک سن رہی تھی۔ کبھی وہ اور حیدر بھی اسی طرح لڑا کرتے تھے، یہ سوچتے ہی اس کے چہرے پہ سایہ سا لہرا گیا۔
یار مجھے سمجھ نہیں آتی، میں جہاں بھی جاؤں یہ وہاں کیسے پہنچ جاتی ہے۔ او بھائی، دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، اگر تم نے اس کے سامنے کوئی بکواس کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، جیسا تم کہو۔ علی نے شرافت کے سارے ریکارڈ توڑ کر اس کی بات پہ سر جھکا دیا۔ او مائی گاڈ دائم، تم یہاں؟ ہاؤ آر یو؟ نیہا اسے دیکھتے ہی چہکتی ہوئی اس کی طرف لپکی۔ آئی ایم فائن اینڈ یو؟ میں بھی ٹھیک۔ فرینڈس کے ساتھ بزی ہو؟ میں بھی اپنے فرینڈس کے ساتھ آئی تھی۔ ہائی گائز، میں دائم کی فیونسی ہوں، وہ ان سب کو ہاتھ ہلاتے ہوئے کہہ کر بے تکلفی سے چیئر پر بیٹھ گئی۔ دائم ادن نے ایک حیران سی نظر دائم پر، پھر اس الٹرا ماڈرن لڑکی پر ڈالی جو ٹاپ اور جینس میں ملبوس ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ اور یہ کیا، ہم ہمیشہ باہر ہی ملتے ہیں، کبھی کبھی گھر بھی آ جایا کرو، ممی اتنا مس کر رہی تھی تمہیں۔ خدا کا خوف کر بی بی، کیوں ممی بیچاری کو بدنام کر رہی ہے؟ بندہ سیدھی سیدھی بات کرے۔ علی کی بڑبڑاہٹ دائم نے واضح سنی تھی۔ وہ بالکل نیہا کی موجودگی سے انجان بنا فش پہ ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہو تم؟ ابھی تو بتایا ہے فرینڈس کے ساتھ آئی ہوں۔ دائم یار، تو بھی اچھا ہے، بچوں کو گھر ہی چھوڑ آیا ہے، ابھی 2 ماہ کی ہے گڑیا، اور آج سے ہی تم دونوں کے سیر سپاٹے شروع ہو گئے ہیں۔ اتنے سے بچے کو گورننس کے حوالے کر کے آئے ہو، یعنی کہ حد ہو گئی۔ علی کی بات پر دائم کو بے اختیار اچھو لگا، سوائے رابیل کے وہاں بیٹھے تینوں افراد کے 14 تپک روشن ہو گئے۔ عدن تو پہلے ہی اس کی زبان کے چرچے سن چکی تھی، اور اب اس کی بات پہ سامنے بیٹھے دائم کو دیکھ کر اسے پسینہ آ گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کس کے بچے؟ نیہا نے حیران ہو کر علی کی شکل دیکھی۔ ارے نیہا، تم یہاں؟ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کب آئی تم؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ کیسی ہو؟ کیا کہہ رہے تھے تم ابھی؟ کس بچے کو چھوڑ کر آیا ہے دائم؟ لیو اٹ نیہا، تمہیں تو پتہ ہے اس کی عادت کا، ایسے ہی فضول بولتا رہتا ہے یہ۔ دائم نے کھا جانے والی نظروں سے علی کو دیکھا۔ اف، ایک نمبر کے بدتمیز ہو تم، دل ہلا دیا میرا۔ پر تم کچھ بھی کہو، مجھے پورا یقین ہے دائم پر، یہ میرے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اس نے آہستگی سے دائم کے ٹیبل پہ دھرے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ علی نے ہنسی ضبط کرنے کے لیے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا لیا۔ میں تو 1 نمبر ہوں نا، لیکن جس پہ تمہیں اندھا یقین ہے وہ 4 نمبر انسان ہے، ذرا بچ کے رہنا۔ او شٹ، میں تو سب کا انٹرو کروانا ہی بھول گیا۔ اس کی بات پہ دائم نے ٹیبل کے نیچے زور سے اس کے پاؤں پہ پاؤں رکھا۔ مجھے تو تم جانتے ہی ہو، آخر کو ہم 4 سال اکٹھے پڑے ہیں، اور یہ تمہارے دائم بھائی، آئی مین جسٹ دائم، اور یہ ہے میری سسٹر رابیل، اور یہ ہے تمہاری سوت، میرا مطلب ہے ہماری بھابھی عدن، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے ان کی۔ اس کے تعارف کروانے پر نیہا نے ایک سرسری سی نظر نفیس سی سندھی کڑھائی والی چادر لیے اس خوبرو لڑکی پہ ڈالی جو دائم کے بالکل سامنے بیٹھی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو۔ ہسبینڈ کہاں ہیں آپ کے؟ آپ تو بہت چھوٹی سی ہیں، ابھی تو تعارف کروایا ہے میں نے، وہ بھی یہیں پہ ہے۔ اگر یہ چھوٹی ہے تو ہسبینڈ کون سا بہت بڑا ہے، ابھی تک تو فیڈر بھی نہیں چھوڑا بیچارے نے۔ سوری نیہا، تم تو ادھر ہی مصروف ہو گئیں، تمہارے فرینڈز ویٹ کر رہے ہیں تمہارا، آؤں گا میں کسی دن گھر۔ علی کی مزید گل افشانی سے پہلے ہی دائم بیچ میں بول پڑا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گئی۔ اوکے گائز، میں چلتی ہوں، اور ہاں، اب کل کا ڈنر تم ہماری طرف کرو گے۔ آئی ول ویٹ فار یو۔ وہ مسکرا کر کہتی اٹھ کر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد دائم نے جو علی کے ساتھ کیا، رابیل کا ہنس ہنس کر برا حال ہو گیا۔ میں آئی کم ان انکل؟ آفس کے اندر آ کر اجازت لینے والے کو دیکھ کر طلال بری طرح چونک گئے۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ مے بی کوئی نیا کام کرنے آیا ہو۔ صرف تحمل سے بات کرنے میں ہی فائدہ تھا، ورنہ ہو سکتا ہے کسی پن کیمرے کے ذریعے ان کی ریکارڈڈ گفتگو آدھے گھنٹے بعد سوشل میڈیا کی زینت بن جائے، اور منٹوں میں ہی کرسی چھن جانی تھی۔ آج کل تو سبھی ان حرکتوں پر اتر آئے تھے، سو احتیاط لازمی تھی۔ ان کے دماغ نے تیزی سے کام کیا، وہ سیاست کے ہر پیچ و خم سے واقف تھے۔ فوراً سے پہلے مصنوعی مسکراہٹ چہرے پہ آ گئی۔
आओ बेटा आओ। यहाँ कैसे? सब खैरियत तो है? माना अंकल माना, इलेक्शन के दिनों में हर सियासतदान की जबान मीठी हो जाती है, मेरे डैडी की भी हो जाती है, मगर आपका तो जवाब नहीं। वाह भाई वाह। उसने हंसते हुए मिठाई का डब्बा टेबल पर रखा। ये मिठाई किस खुशी में लाए हो? अभी तो हमारे जीतने में थोड़ा वक्त बाकी है, तब भी लाऊंगा। फिलहाल तो आपके बेटे की शादी की खुशी में लाया हूं। बड़े छुपे रुस्तम निकले आप तो, हवा तक भी लगने नहीं दी। इतना नेक काम किया है, किसी सहाफी को भी खबर नहीं हुई क्या? सच में इस खबर ने तो धूम मचा देनी थी। एक बार फिर सारे के सारे वोट आपके। मसनूई मुस्कुराहट फौरन सिमटी। कहना क्या चाहते हो? तलाल के माथे पे रग उभर आई। भाई इतना नेक किया, भाई इतना नेक काम किया है आपके बेटे ने। बिलीव मी, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत बड़ा दिल है आपका, या फिर ये भी कोई चाल है जीतने की? वरना किसी का इतना दिल गुर्दा नहीं होता कि एक तवाइफ को अपनी बहू बना ले। वो मजे से मुंह में गुलाब जामुन रखता उनके हवासों पे बम गिरा गया। क्या बकवास कर रहे हो? वो फौरन चेयर से उठकर खड़े हो गए। यकीन करें, इतना नेक काम मेरी 7 पुश्तों में से किसी ने भी नहीं किया जो आपके बेटे ने खड़े खड़े कर दिया। पहले कोठे से लड़की खरीदी, फिर उससे निकाह कर लिया। वाह भाई, क्या लव स्टोरी है। वैसे पक्की बात है, निकाह करवाया भी है आपने उसका, या? गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। ये खबर अखबार में आनी चाहिए, है ना? मुल्क के नामवर सियासतदान तलाल अहमद के छोटे साहबजादे का मुल्क में तब्दीली की जानिब अहम कदम। तफसील जानिए एक ब्रेक के बाद। क्या ख्याल है अंकल, दे दूं खबर? आई से गेट लॉस्ट। धीरज रखिए अंकल, धीरज। अभी से ऊपर का टिकट ना कटवा लीजिएगा। आखिर को इलेक्शन भी तो जीतना है। ये मिठाई मेरी तरफ से दाइम को दे दीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, कहीं अखबार के दफ्तर ही बंद ना हो जाएं। आप कहें तो डॉक्टर को फोन कर दूं? आई सेड गेट लॉस्ट फ्रॉम हियर। तलाल अपने पूरे जोर से धाड़े। ओके अंकल, बाय बाय, लव यू। कल का अखबार जरूर देखिएगा। वो मुस्कुराहट उछालता दरवाजे से गायब हो गया। उसके जाते ही तलाल ने मैनेजर को बुलाया। शहर में जितने अखबारात के दफ्तर हैं, सबको कह दो कल के अखबार में मेरे या मेरी फैमिली के मुतालिक कोई भी खबर नहीं आनी चाहिए। वो जितना पैसा कहें उतना दो, मुंह भर दो उनका, मगर मेरे खिलाफ किसी अखबार में कोई खबर आई तो उसका मालिक जिंदा नहीं बचेगा। बता देना सबको। फौरन से पहले हर जगह फोन करो। वो खौलते दिमाग के साथ हुक्म देते की चैन उठाकर बाहर की जानिब बढ़े। दाइम भी रास्ते में ही था कि तलाल की कॉल आ गई। कहाँ हो तुम? रास्ते में हूँ डैडी, खैरियत? अगले आधे घंटे में घर पहुंचो। हुआ क्या है? जब आओगे तो चल जाएगा पता क्या हुआ है। तलाल ने कहकर फोन बंद कर दिया। क्या हुआ? सब खैरियत है? अदन ने फिक्रमंदी से पूछा। लग तो नहीं रहा कि खैरियत होगी, वरना डैडी ऐसा तो कभी नहीं करते। मैंने सोचा था आज हम घर नहीं जाएंगे, भरपूर टाइम साथ गुजारेंगे, पर अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप कहती हैं तो रुक जाता हूँ। उसके कहने पे अदन की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो जो इतने दिनों से घर से निकलने से डर रही थी, आज की गुजरी शाम ने वो खौफ खत्म कर दिया था। वो उसे फ्लैट पे छोड़कर वापस घर की तरफ मुड़ गया। आधे घंटे के बजाय 20 मिनट में ही वो घर में मौजूद था। उलझते हुए अंदर आया। इतना तो डैडी की आवाज से ही पता चल गया था कि मसला गंभीर है, मगर घर में तो हर तरफ सुकून था। वो हॉल में मम्मी के पास आ बैठा, जो कोई टॉक शो देख रही थी। मम्मी, डैडी कहाँ हैं? आए नहीं अभी तक? नहीं, आने वाले होंगे। और तुम कहाँ थे 2 दिनों से? घर ही नहीं आए? बिजी था दोस्तों के साथ। वो अभी मम्मी के साथ बातें कर रहा था कि तलाल की गाड़ी के दरवाजे बंद होने की आवाज आई। कुछ देर बाद वो अंदर दाखिल हुए। मेरे रूम में आओ। वो बगैर रुके उसे हुक्म देते अंदर की जानिब बढ़ गए। रिमोट से चैनल चेंज करता उसका हाथ लम्हे भर को रुका। कुछ तो गलत था। वो हैरान होता उनके पीछे आया। व्हाट हैपेंड डैडी? तुम इतना गिर जाओगे मुझे अंदाजा नहीं था। इतना लो स्टैंडर्ड है तुम्हारा।
क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें। दुनिया की हर आसाइश तुम्हारे कदमों में ढेर कर दी। तुमने आज तक जो भी किया मैंने कभी पूछ-गुछ नहीं की। सारी औलाद से ज्यादा सिर्फ तुम्हें चाहा। तुम्हारी हर जायज और नाजायज को आंखें बंद करके पूरा किया मैंने। मगर तुमने क्या किया, मेरी सारी जिंदगी की कमाई पे पानी फेर दिया। जरा सी भी गैरत नहीं आई तुम्हें ये घटिया हरकत करते हुए। ऐसी कौन सी आशिकी का भूत सवार हो गया जो सही और गलत की तमीज भी खत्म हो गई। तलाल की धाड़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। उन्होंने झटके से कोट उतारकर सोफे पे उछाला। वो उलझता हुआ खामोश बैठा, उनके आगे बोलने का इंतजार कर रहा था। ठीक कहती थी तुम्हारी माँ, मुझे इतनी ढील देनी ही नहीं चाहिए थी। ये सब मेरा कसूर है जो तुम्हें इतना सर पे चढ़ा लिया कि आज तुम एक तवाइफ को बीवी के तौर पे मुतारिफ करवाते फिर रहे हो। कौन सा मार का मार लिया है जो पूरे शहर में ढंडोरा पीट रहे हो। शायद मैं तुम्हारे सो कॉल्ड निकाह को एक्सेप्ट कर लेता अगर उस लड़की का कोई हवाला होता। तुम्हारी अय्याशियों से मैं बेखबर नहीं था, पर तुम इतना गिर जाओगे कि एक गंदी ईंट को मेरे महल में सजाने का ख्वाब सोचो। इनफ डैडी इनफ। किसने कहा है ये आपसे? किसकी जरूरत हुई ये बकवास करने की? मैं जबान काट दूंगा उसकी। क्यों इतनी आग क्यों लग रही है? गलत कहा है क्या मैंने? आज मेरे मुखालफिन मेरे सर पे खड़े होके ऐलान कर रहे हैं कि तलाल अहमद की बहू एक तवाइफ है। बस कर दे डैडी, झूठ है ये सब, बकवास है। अगर वो तवाइफ होती तो मेरी बीवी ना होती। बजाय मुझे प्रोटेक्ट करने के आप उनकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा उस घटिया इंसान को। मुझे पहले ही पता था ये कमीनी हरकत वही कर सकता है। हाथ तोड़ दूंगा मैं तुम्हारे अगर उसे जरा सा भी नुकसान पहुंचाया। तुम्हारी वजह से सियासत में मेरी पोजीशन डिस्टर्ब हुई तो जिंदा नहीं बचोगे तुम। और क्यों करूं मैं तुम्हें प्रोटेक्ट? कौन सा कारनामा सरंजाम दिया है तुमने? गलत है क्या ये कि तुमने उसे कोठे से खरीदा है? बीवी है वो मेरी, निकाह किया है मैंने उससे। वो एक बाइज्जत खानदान की बेटी है। आज के बाद आप उसके लिए ये लफ्ज यूज नहीं करेंगे। उसे काबू ना आते देखकर अब की बार तलाल ने पैंतरा बदला। देखो अभी भी वक्त है, छोड़ दो उसको। मैं हर चीज संभाल लूंगा, सब कुछ फिक्स कर लूंगा। अभी के अभी उसे तलाक दे दो, वरना कल को ये खबर अखबार में आ जाएगी और मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। और अगर ऐसा हुआ तो मैं खड़े खड़े तुम्हें जायदाद से आग कर दूंगा। मैं उसे किसी सूरत नहीं छोड़ूंगा। भगा कर नहीं लाया जो खड़े खड़े फारिग कर दूं उसे। ये भूल है आपकी। कंपनी ऑलरेडी उसके नाम थी, फ्लैट पहले से ही मौजूद था, कंपनी का सारा पैसा उसके अकाउंट में महफूज था। सो तलाल की धमकी ने उस पर कोई असर ना किया। अगर तुमने उसे तलाक ना दी तो मैं उस लड़की का वो हशर करूंगा कि वो दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। तलाल की इस बार दी जाने वाली धमकी सुनकर उसके डैड उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ गई। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। अब फैसला तुम्हारा है, अभी से सोच लो आर या पार। डैडी, अगर आपकी वजह से मेरी बीवी को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो सारी उम्र आप अपने बेटे की शक्ल देखने को भी तरसेंगे। उसके सर्द अंदाज ने तलाल का दिमाग फक से उड़ा दिया। जस्ट शट अप। तुम उस लड़की की वजह से अपने बाप के सामने खड़े हो गए हो। क्या हो गया है? सब ठीक तो है? इस तरह क्यों बोल रहे हैं आप? सारा साड़ी का पल्लू संभालते हुए परेशान सी अंदर आई। आइए आइए बेगम साहब, आप भी देखिए कौन सा चांद चढ़ाया है आपके सपूत ने। क्या हुआ ये पूछें, क्या नहीं हुआ? निकाह कर लिया है इसने, वो भी एक तवाइफ के साथ। और कल के अखबारों में मेरे इतने सालों से कमाई गई इज्जत की धज्जियां बिखर जाएंगी सिर्फ इसकी वजह से। उनकी बात सुनकर सारा गिरते गिरते बची। कितनी बार बताऊं नहीं है वो तवाइफ। अब लिख के दे दूं क्या मैं आप लोगों को? दाइम, क्या तुमने वाकई क्या कर दिया है? मैंने मम्मी निकाह ही किया है ना, कोई जुर्म तो नहीं कर दिया जो आप सब ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। उनकी बुलंद होती आवाजें सुनकर सारिम भी उधर ही आ गया। क्यों किया ये सब? कौन है वो लड़की? तुम जानते थे ना तुम नेहा से कमिटेड हो, फिर इस सब की क्या वजह है? मम्मी, एक बात क्लियर कर लें, मैं नेहा के साथ कभी भी कमिटेड नहीं था। ये सब किया धरा
صرف آپ کا ہے. میری مرضی جانے بغیر آپ جا کر سب کچھ طے کرائیں. سارا قصور آپ کا ہے. کس نے مشورہ دیا تھا کہ اسے جا کر میرے ساتھ نتھی کرائیں؟ اسے اس نہج پر لانے والی صرف آپ ہیں. میں کبھی اس میں انٹرسٹڈ نہیں تھا، نہ آج نہ کل. میرا نکاح ہو چکا ہے، سو بہتر ہے آپ اپنی بھانجی کے لیے بھی کچھ اور سوچیں. اس نے ٹھنڈے لہجے میں ماں کو سب کچھ باور کروا دیا. طلال پانی پی کر اپنا غصہ کنٹرول کر رہے تھے. میں نہیں مانتی کسی نکاح کو. تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کی خاطر ہمارے سامنے زبان چلا رہے ہو. وہ کیا ہے یہ میں اچھے سے جانتا ہوں. کوئی مانے یا نہ مانے مگر اب وہ دائم طلال کی بیوی اور طلال ہاؤس کی بہو ہے. آئندہ اگر میں نے اس کے لیے کوئی غلط لفظ کسی کی زبان سے بھی سنا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. ہاں ہاں، تم سے برا کوئی نہیں ہوگا. تمہاری وجہ سے میری عزت بے شک مٹی میں مل جائے پر تمہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ طلال نے پھر سے پوزیشن سنبھال لی. فار گاڈ سیک ڈیڈی، کون سا گناہ کر دیا ہے اس نے؟ شادی ہی تو کی ہے، نہ کیا ہوا؟ اس کی زندگی ہے، وہ جو چاہے جیسے جیے. کب سے خاموش کھڑا سارم بلاخر بول پڑا. یو شٹ اپ. بند کرو اس کی وکالت کرنا. تم پہ بھی اس کا رنگ چڑھ رہا ہے. تمہاری تو میں آج ہی سیٹ کنفرم کرواتا ہوں. ذرا بھی تم لوگوں کو خیال نہیں ہے ہمارا. کیا منہ دکھاؤں گی میں سمیا کو؟ کیا بنے گا نیہا کا جب اسے پتا چلے گا؟ سارا روتے بیڈ پہ بیٹھ گئیں. اب بس کر دے ممی، تنگ آ گیا ہوں میں. یہ نیہا نامہ سن سن کے کان پک چکے ہیں میرے. اگر ذرا سا بھی خیال ہوتا آپ کو تو کم از کم ایک بار مجھ سے پوچھ لیا ہوتا. مگر اب پانی سر سے گزر چکا ہے. اب کچھ نہیں ہو سکتا. اتنے دن ہو گئے ہیں میرے نکاح کو، آج تک میں اسے گھر نہیں لایا، صرف اس لیے کہ ہماری وجہ سے آپ کی لائف ڈسٹرب نہ ہو. اگر میں اسے یہاں لے آتا تو کون تھا جو مجھے اسے یہاں لانے سے روک سکتا؟ تم اسے ایک بار لا کر دکھاؤ یہاں. میں اپنے گھر میں کسی گھٹیا عورت کا وجود برداشت نہیں کروں گی. وہ بجائے ممی کی بات کا جواب دینے کے دھاڑ سے دروازہ بند کرتا ہوا باہر نکل گیا. کھولتے دماغ کے ساتھ وہ اپنے کمرے میں آیا. ساری کھڑکیاں کھول کر خود ٹیرس پر جا کھڑا ہوا. رات آہستہ آہستہ بیت رہی تھی. یہی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسد کو کیسے اس چیز کی بھنک پڑ گئی. یہ تو واضح تھا وہ اس خبر کو طلال کے خلاف استعمال کرے گا، اور اگر واقعی کل اخبار میں خبر آ گئی تو طلال اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے. سب سے پہلے عدن کو پروٹیکٹ کرنا ضروری تھا. وہ جانتا تھا اب طلال کی طرف سے کوئی مارجن نہیں ملے گا. ساری رات بے چینی سے آنکھوں میں کٹی تھی. صبح ناشتے کی ٹیبل پہ ہر کوئی خاموش تھا. طلال بے چینی سے آج کے اخبار کا انتظار کر رہے تھے. حالانکہ مینیجر نے یقین دلایا تھا کہ وہ منہ مانگی قیمت دے آیا ہے. کسی اخبار میں ان کے خلاف کوئی خبر نہیں آئے گی. پھر بھی لگ رہا تھا کچھ غلط ہونے والا ہے. شرفو ابھی تک پیپر نہیں آیا کیا؟ ان کی بات پہ ملازم باہر سے دوڑتا ہوا ہاتھ میں آج کا پیپر تھامے آیا. انہوں نے بے چینی سے اخبار کھولا. ان کے چہرے کے بدلتے تاثرات دیکھ کر باقی تینوں نے بھی ناشتہ پرے ہٹا دیا. جب کافی دیر تک وہ کچھ نہ بولے تو بالآخر سارا نے ہمت کر کے پوچھا، کیا ہوا؟ کوئی خبر تو نہیں آئی؟ طلال نے پیپر زور سے ساتھ بیٹھے دائم کے منہ پر دے مارا. ہو گئی تسلی؟ یہی چاہتے تھے نا تم؟ لو اب ڈھول سر پہ رکھ کے ناچو. کر دیا تم نے آج سب کچھ ختم. دیکھو لوگ کیا بکواس کر رہے ہیں میرے بارے میں، جنہوں نے کبھی آنکھ اٹھا کر میرے سامنے بات نہیں کی. پڑھو کیا کیا بکواس کی ہے انہوں نے. اتنی سی بھی تم میں غیرت ہو تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا میں، اسی لیے میں نے کہا تھا دے دو طلاق اسے، جان چھڑاؤ ہماری. مگر نہیں، جب تک باپ سڑک پر نہ آ جائے تمہیں چین نہیں آنا. حد ہوتی ہے بے شرمی کی، پر تم تو ہر حد پار کر چکے ہو. اور کتنا ذلیل کروانا ہے مجھے؟ ایک بار ہی سولی پہ چڑھا دو. جینا اجیرن ہو گیا ہے میرا، زندگی عذاب بنا دی ہے تم نے. سارے ملازم کونوں خدروں میں کھڑے منہ پر ہاتھ رکھے. آج پہلی بار طلال کو اپنے جان عزیز بیٹے پہ برستے دیکھ رہے تھے. وہ سر جھکائے آج کے پیپر میں چھپی ساری بکواس پڑھ رہا تھا.
مخالفین نے طلال احمد کے اس حسن اقدام کو بہت سراہا تھا۔ طلال نے فوراً مینیجر کو فون کیا۔ کس کو دے کے آئے تھے پیسے؟ ساری بکواس لکھ دی ہے انہوں نے میرے خلاف۔ میں نے کہا تھا ہر کسی کو فون کر دو، کچھ بھی نہیں چھپنا چاہیے میرے بارے میں۔ کیا سوتے ہوئے فون کیا تھا تم نے؟ کیا ہے یہ سب؟ بلیو می سر، میں خود ہر اخبار کے مالک سے ملا تھا، ایون جس کو پیسہ دیا سب کی ویڈیوز میرے پاس ہیں۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا یہ سب کیسے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یقین اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی طلال نے فون کاٹ کر صوفے پر اچھال دیا۔ فون بند کرنے کی دیر تھی، دھڑا دھڑ کالز اور میسیجز آنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے غصے سے فون اٹھا کر سامنے دیوار پہ دے مارا۔ میرا دل کر رہا ہے اپنا سارا میگزین تم پہ خالی کر دوں۔ اگر تمہاری جگہ پہ یہاں کوئی اور ہوتا تو اسے اگلا سانس بھی نصیب نہیں ہونا تھا۔ ڈیڈی پلیز آپ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ ایک لفظ بھی کہا تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ کن دنوں میں کون سی مصیبت میرے سر پہ ڈال دی۔ یہ تو صرف 3 اخبار ہیں، ملک بھر کے اخباروں میں چھپی ہوگی یہ خبر۔ سارے جہان کی خاک میرے سر پہ پڑ چکی ہے۔ تبھی سارا کے فون کی بیل بجی۔ سمیہ کی کال تھی۔ ہیلو، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کون سے نیوز چینل پہ؟ فون سارا کے ہاتھ سے گر گیا۔